اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اذ متعلق ہے اذکرو کے۔ اذکرو یاد کرو وہ وقت جب نجات دی ہم نے تم کو، بنی اسرائیل، جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے ہم نے تم کو نجات دی تھی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے مصر کے اندر، اور فرعون کی غلامی میں زندگی دن گزار رہے تھے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی اور قبطیوں کے گھر میں تو داخل ہو گئی۔ فرعون کی قوم قبطی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی۔ فرعون نے نجومیوں، مداریوں سے خواب کی تعبیر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا، فرعون کی حکومت کے زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کی سبب کی وجہ سے فرعون کی ہلاکت بھی ہے، فرعون کی حکومت چلی جائے گی اور زوال پذیر ہو جائے گی۔ یہ ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے اہل علم نے، اور یہ کوئی معتبر تفسیر نہیں ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا، بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ہر وقت انتظار کرتے رہتے ہیں، ایک شخص ہمارا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عظمت اور شوکت حاصل ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کو عظمت بھی ملے گی، بنی اسرائیل کو مقام بھی ملے گا، بنی اسرائیل کو حکومت بھی ملے گی۔ اس موقع پر فرعون نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک اور مجلس قائم ہوئی کہ فرعون اور ان کے درباروں کے درمیان، ان کے پیروکاروں کے درمیان ایک مجلس قائم ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ طبی موت اپنی مر رہے ہیں، طبی طور پہ مر رہے ہیں، موت آ رہی ہے ان کو، ان کے بچوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں، پھر بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا، کوئی بچہ، کوئی جوان نہیں باقی بچ سکے گا جو ہماری خدمت اور مشقت میں کام میں آئے، وہ ہمارا کوئی غلام نہیں ہوگا۔ مشقت والے کام جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں اور ان سے کھیتی باڑی کرواتے ہیں، اور کوئی باقی بچے گا نہیں۔ اور فرعون نے کہا، پھر ایسا کرو، 1 سال کے ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالو اور دوسرے سال کے اس کو چھوڑ دو۔ کہ چنانچہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہنچے تھے کہ یہودی کہ روزہ رکھتے تھے عاشوراء کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا
बिसियामिही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का भी रोज़ा रखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का भी अपनी उम्मत को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को भी हुक्म दिया। अहम नुक्ता इसके अंदर यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, फ़नहनु अहक्कु, हम ज़्यादा हक़ रखते हैं और ज़्यादा हम करीब हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, मिनकुम, तुम में से, बनी इसराइल से हम ज़्यादा हक़दार हैं, हक़ रखते हैं, ज़्यादा करीब हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। बनी इसराइल का कोई ताल्लुक़ नहीं है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, वो ज़्यादा करीब नहीं है। ताल्लुक़ का जो बेस होता है, ताल्लुक़ जो है, असल चीज़, ताल्लुक़ की जो चीज़ होती है वो दीन और इस्लाम होता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, हम भी तौहीद की दावत देते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को के शिर्क से बचने का कहा और हम भी कहते हैं शिर्क से बच जाओ। हमारा ताल्लुक़ दीन वाला है, हमारा ताल्लुक़ इस्लाम वाला है, क्योंकि बनी इसराइल ने वो जो ताल्लुक़ था, असल असास और बुनियाद थी, उनके ताल्लुक़ वाले उन्होंने छोड़ दिया और अहले किताब मुशरिक हैं, अब शिर्क कर रहे हैं और लोगों को भी शिर्क करने का हुक्म देते हैं। दीन में ताल्लुक़ की बुनियाद कौमियत नहीं होती, ताल्लुक़ की जो बुनियाद होती है वो अल्लाह का दीन होता है और इस्लाम होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, तुम भी रोज़ा रखो, अशूरा का रोज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इज़ नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरऔन, और जब निजात दी हमने तुमको मिन आले फ़िरऔन, फ़िरऔन के पैरोकारों से। आल का आल असल में था आहल, क्योंकि उसकी तस्गीर आती है ओहैल आती है, और आल का लफ्ज़ का इस्तेमाल अंबिया और बादशाह, बड़े बड़े लोगों पर आता है। आल फ़िरऔन से मुराद, आले यानी आले फ़िरऔन से मुराद फ़िरऔन, सिर्फ़ फ़िरऔन मुराद नहीं है, उसके अहल मुराद नहीं है। इससे मुराद फ़िरऔन के पैरोकार, जो फ़िरऔन के दरबारी थे, फ़िरऔन की अफवाज थी। इस आल से मुराद तमाम जो पैरोकार के फ़िरऔन के थे, इससे मुराद वही है। इसकी दलील ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अग़रक़ना आल फ़िरऔन, और हमने तबाह किया आले फ़िरऔन को, यानी फ़िरऔन से गर्क होने वाले फ़िरऔन उसके अहल नहीं थे। सिर्फ़ फ़िरऔन और उसके अहल मुराद लिए जाएं, ये माना सही नहीं है। इसमें फ़िरऔन भी था और फ़िरऔन के अहल भी थे और फ़िरऔन के पैरोकार भी उसके अंदर थे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के अंदर उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। फ़िरऔन का लफ्ज़ अजमी है, ना कि अरबी। ये फ़िरऔन अजमी का लफ्ज़ है। कौम अमालिका के बादशाह का लक़ब था। ये क्या था? लक़ब। मिस्र का जो भी बादशाह आता उसका लक़ब फ़िरऔन था। जिस तरह के अरब का और अजम का दस्तूर था, और फ़ारिस के बादशाह का लक़ब किसरा था, और रूम के बादशाह का लक़ब कैसर, और हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। और इसी तरह फ़िरऔन ये जो है ये लक़ब था मिस्र के बादशाह का, कि उसका नाम और था। बाद अहले इल्म ने ये भी बयान किया है, इसके कई नाम ज़िक्र किए हैं। बाद अहले इल्म ने बयान किया है फ़िरऔन असल नाम था। ये बात महल नज़र है, ये सही बात नहीं है। दूसरा कौल यह है फ़िरऔन का असल नाम वलीद बिन मुसअब था। तीसरा कौल है फ़ैतूस था। चौथा कौल यह है मुसअब बिन रैयान था। पांचवा कौल यह है मुगीस था। और इसी तरह बाद अहले इल्म ने वलीद बिन मुसअब को राजे करार दिया है। फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मुसअब था। और उसके बाद फ़िरऔन ने बहुत जुल्म किया बनी इसराइल पर। फ़िरऔन के बाद
فرعون کے بعد اور امام جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر ظالم سرکش کو فرعون کہنے لگے لوگ، کہا جاتا تھا ہر فرعون کو، یعنی ہر ظالم سرکش زیادتی کرنے والا ظلم کرنے والے کو فرعون کہا جانے لگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، وہ دیتے تھے تم کو سخت عذاب، وہ سخت عذاب کے اندر تم کو مبتلا ہی کرتے تھے۔ وہ سخت عذاب کیا تھا؟ ہر طرح، یعنی ہر طرح کا عذاب بنی اسرائیل کو دیا جاتا تھا، اور ان سے بنی اسرائیل سے عمارتیں بنوائی جاتی، کھیتی باڑی کرواتا یا بوجھ اٹھواتا، جزیہ لیتا، ان کی عورتوں سے سود کٹواتا، اسی طرح کہ سخت عذاب۔ یسوع کا مصدر ہے، ترکیب میں یسومون کا مفعول ہے، یہاں یسومون کا مفعول ہے، سوء العذاب، وہ دیتا تھا تم کو سخت عذاب، طرح طرح کے عذاب وہ دیتا تھا۔ کون؟ فرعون، فرعون کے حواری اور فرعون کے پیروکار، فرعون کی افواج، ان کے ماننے والے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ابنا ابن کی جمع ہے، ابنا ابن کرتا ہے، ابن کی جمع۔ یذبحون ابناءکم باب تفعیل ہے، ذبح یذبح تسبیحا۔ اس کی ایک یعنی باب تفعیل کی خاصیت یہ بھی ہے، مبالغے کا معنی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم، اور یذبحون ابناءکم بری طرح ذبح کرتے تھے، بری طرح تمہارے بیٹوں کو ذبح وہ کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری خواتین کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، یہ جو ہے یہ یذبحون ابناءکم یصومون کا بیان ہے، یصومون کا بیان یعنی عذاب کا بیان ہے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے واو عطف کے درمیان میں واو عطف کے بغیر لائے، یعنی یصومونکم سوء العذاب، یذبحون سے پہلے واو عطف نہیں ہے، بلکہ بدل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف یہاں ذبح کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی تعزیتیں، تکالیف کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی حواری دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب العالمین کی طرف سے عظیم، بہت بڑی ہی آزمائش تھی۔ وفی ذالکم خبر مقدم ہے، خبر مقدم، بلاء من ربکم عظیم مبتدا مؤخر ہے۔ عظیم جو ہے یہ بلا کی صفت ہے، یہ بلا کی صفت ہے۔ بلا اسم مصدر ہے، قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، آزمائش کے معنی میں اور انعام کے معنی میں، نعمتوں کے معنی میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔